اچھا مجھے یہی تھا کہ کیا کہتے ہیں وہ بھائی کی جو ویڈیو بھی تھی کیا کہتے ہیں بصالت جو تھے ان کی ویڈیو سے بھی دیکھنے سے مجھے یہی ہے کہ وہ میرا پہلے بھی کلیئر تھا کہ وہ ذوالقرنین کے اکارڈنگ ہی سورج ڈوبا نا. تو میں تھوڑا سا ہلکی سی تمہید باندھ کے یہ ہے کہ پہلے سورج کے چڑھنے کے مقام پر گیا, پھر سورج کے غروب ہونے کے مقام پر گیا ذوالقرنین, اور کیا کہتے ہیں چڑھنے کے مقام پر ایک قوم پائی جہاں جن کے اس قوم کے اور سورج کے درمیان کوئی آڑ نہیں تھی ہے. پھر ڈوبنے کے مقام پر گئے تو انہوں نے سورج کو گدیلے پانی میں ڈوبتے ہوئے دیکھا. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ لائک یہ سائنٹیفک ایرر تو ہیں؟ سائنٹیفک ایرر تو نہیں ہے, ہمیں تو یہ کہنا ہے. اب آپ سائنٹیفک ایرر ثابت کریں اس میں. نہیں, میں سائنٹیفک ایرر ثابت میں اپنا پوائنٹ رکھوں گا, وہ یہ ہے کہ سورج کے چڑھنے کا مقام کون سا ہے, غروب یعنی کہ, اور اس پہ یعنی کہ کون سا ادھر, یعنی فار ایسٹ کہہ لیں اگر آپ, اور فار ویسٹ بھی کہہ لیں تو ہمارے پاس دنیا میں تو یعنی جو یہ ہمارے دنیا ہے اس کے میں تو کوئی ایسا مقام نہیں جہاں پہ کوئی سورج کے چڑھنے کا مقام ہو اور ادھر ایک قوم رہتی ہو. سورج کدھر سے نکلتا ہے؟ مشرق سے کہتے ہیں. نہیں تو کس نے نہیں کہہ نکلتا نا, ہم یہ ٹرمز یوز ہوتی ہے ہمارے ہاں, ایسٹ سے کیوں یوز ہوتی ہے؟ ہیلو, کیوں آپ نے اس کو بدلا کیوں نہیں؟ ابھی تک نہیں بدلا یا ہمارے پاس ابھی ہم نے نہیں یوز کیا. یعنی آپ آپ بدل کی سکتے بات ہے ہیں. کہ سائنٹسٹ بھی اگر وہ آپ کہیں گے, ناسا والے بھی جب وہ کرتے ہیں ٹرمز تو یہ یوز کرتے ہیں سن رائز اینڈ سن سیٹ. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ سن رائز اور سن سیٹ ان دیٹ سینس نہیں ہوتا جو پہلے کیا کہتے ہیں. چلو ایک منٹ, اگر مان لیجئے یہ کہنا ہو کہ ذوالقرنین ایسٹ میں گئے, ٹھیک ہے, تو سائنٹیفکلی اسپیکنگ کیا یہ ٹرم صحیح ہے ایسٹ؟ نہیں ہے. تو پھر کیسے کہنا چاہیے؟ نہیں آپ بتائیں, یہ ہے کہ وہ کہاں گئے, مطلب کیسے کہنا چاہیے؟ مان لو نہیں اگر یہ کہا جاتا, سنیں ہولڈ آن, ایک سوال دیتے, کیا نام ہے اس کا, ٹرانزیانا. ذوالقرنین جو ہے وہ ٹرانزیانا ہے, اس کا ایک اور نام ہے, وہ جو ماورا نہر کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ ٹرانسیکسیانا ہے شاید, آئی تھنک. ایک منٹ رک جائیں, اگر یہی لفظ ہے ٹرانسیکسیانا, بہرحال تو مان لیں, چلے عربی میں ہی کہہ لیں, میں یہ کہوں کہ ذوالقرنین ماورا النہر گئے, ٹھیک ہے, ایک خاص علاقے کا نام ہے نہر کے پار. اچھا, وہ اس علاقے کا نام بدل گیا, اب اس علاقے کو اس نام سے کوئی نہیں جانتا, ازبکستان, تاجکستان, قزاقستان وغیرہ کے نام سے جانتے ہیں, اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ماورا النہر میں چلے گئے. ہاں, ٹرانساکسیانا ہے وہ, جی. تو اب آج کی تاریخ میں تو ہم جب تک کہ ہم ہسٹری نہ پڑھیں, پوری کتابیں نہ کنگھالیں, ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چل پائے گا کہ کہاں گئے, اگر وہ نام کسی ملک کا وہ استعمال کرے گا. اور ڈائریکشن سائنٹیفکلی اسپیکنگ غلط ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ لینگویج وہ بولنی چاہیے جو ہر ایک کا سمجھ میں آ جائے. میں نے آپ سے پوچھا سورج کہاں سے طلوع ہوتا, آپ نے کہا مشرق سے. ہر ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے, اگرچہ سائنس بھی مان رہی ہے کہ نہیں, یہ سائنٹیفکلی اسپیکنگ ٹیکنیکل ٹرم میں یہ چیز غلط ہے, لیکن عرف میں یعنی لوگوں کی زبان میں ہر ایک آدمی کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے, جی, مغرب الشمس سے مراد یہ ہے. تو آپ نے ایک ڈائریکشن طے کر لیا لوگوں کی سمجھ کے لیے. اب قرآن سائنس کی کتاب تو ہے نہیں, کیا ناسا اس کو پڑھ کے چاند پہ پہنچ گئے, ایسا تو ہے نہیں. لوگوں کی ہدایت کے لیے, لوگوں کو ایک واقعہ سمجھانے کے لیے ہے کہ ادھر گئے, ایسٹ میں گئے, ویسٹ میں گئے, اور یہ سمجھ میں آ رہا ہے. اب اس میں سائنٹیفکلی ایرر کیسے ہوا؟ اگر یہ سائنٹیفکلی ایرر ہے تو ناسا کا پورا لٹریچر بھی سائنٹیفک ایرر کے اوپر مبنی ہے. نہیں مفتی صاحب, اگر میں بولوں, جی میں اگر اس سینس میں لوں کہ یہ کیا کہتے ہیں, یہ جو کتاب ہے جیسے قرآن ہے اور حدیث تو ٹھیک ہے بعد میں, لیکن قرآن ہے, اس کو یہ انسانوں کے, یعنی مذہب انسانوں کی بنائی ہوئی مذہب ہے, انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے, اس کے اکارڈنگ تو یہ ویسے ہی نظر آتا ہے. کیونکہ میرا کویسچن یہاں پہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے, ایک منٹ مجھے کمپلیٹ کرنی پلیز. ٹھیک ہے, آپ اس کو جس طرح فار ایگزامپل اس کو مشرق کوئی علاقہ بھی رکھ لیتے ہیں, تب بھی کہتے ہیں کوئی مائٹ بھی کوئی علاقہ ہو. لیکن اگر آپ دیکھیں اس کی کنٹینیوسی کو دیکھیں کہ پہلے
پہلے وہ مشرق میں گئے اور پھر کیا کہتے ہیں وہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ چاند اور سورج اور اس قوم کے درمیان کوئی وہ نہیں تھی، آڑ نہیں تھی، اس سے ہمیں کیا سینس لے رہے ہیں. پھر وہ اسپیشلی کہا جا رہا ہے کہ وہ سورج کے غروب ہونے کے مقام پر گیا اور اس نے سورج کو پایا کہ وہ گدیلے پانی میں غروب ہو رہا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ اللہ نے نہیں کہا، یہ اس نے ذوالقرنین نے کہا. لیکن یہاں پہ ایک سائنٹیفک ایرر ڈسکس ہو رہا ہے اور قرآن اسٹوری کون سنا رہا ہے؟ خدا. میرا یہ کوشچن ہے کہ پھر یہاں پر کریکشن کر دیتا خدا، یعنی کہ یہ ایک پوائنٹ تھا جہاں پر ہونی ایرر ہی نہیں ہے. کریکشن کا کیا مطلب ہے؟ آپ سے میں نے پوچھا کہ ایرر کدھر ہے، ایرر بتاؤ نا. سورج کا گدیلے پانی میں غروب ہونا یار نہیں ہے مفتی صاحب. ارے یار کمال ہے میرے بھائی. اب ایک بات بتائیں ٹوسور صاحب، آپ نے پوائنٹ آف ریفرنس کا نام سنا ہے؟ فزکس میں پڑھاتے ہیں 9ویں کلاس میں. جی میرے مائنڈ میں نہیں ہے. نہیں آپ کہ ٹاپ سائنٹسٹ ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے. نہیں میں نہیں سائنٹسٹ مفتی صاحب. اچھا یہاں پر جب پوائنٹ آف ریفرنس کی بات ہوتی ہے ٹوسور صاحب، یہاں پہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو سورج ہے اس کو پانی میں جاتے ہوئے دیکھا، تو کس نے دیکھا؟ وہ کیا ہے وہاں پہ آپ واجدہ والا جو مفتی صاحب لاسٹ میں بصالت بھائی میں وہاں پر ذوالقرنین کا ذکر ہے یا تو پھر اب اس میں سائنٹیفک ایرر کہاں سے آ گیا؟ اگر میں آج یہ کہتا ہوں کہ سن رائزز اینڈ سن سیٹس، کیا یہ لوگ نہیں کہتے؟ لیکن ہمیں پتہ ہے جس کا کیا بالکل غلط کہتے ہیں لوگ، لوگوں کو فوراً. اس کے ساتھ میں نے آپ کو کہا تھا، آپ نے وہ حدیث کا کہہ دیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت کے لوگ اس کہانی سے یا اس سٹوری سے کیا بھائی آج بھی لوگ سن رائز سن سیٹ ہی کہہ رہے ہیں. نہیں میں آپ کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ آج ہم سمجھتے ہیں کہ سن رائز سن سیٹ جسٹ ٹرمنالوجیز ہیں جو یوز ہو رہی ہیں اور کیا کہتے ہیں، لیکن اس جیسے میں نے حدیث ہے کہ آپ نے اس دوسری کی وجہ یہ ہے، میں نے پہلے بتا دیا کہ قرآن اور حدیث سائنس کی تعلیم کے لیے نہیں آئے، لوگوں کو بتانے کے لیے آئے ہیں کہ واقعہ کیا ہوا. لوگ اسی زبان میں سمجھیں گے جو لوگ بولتے ہیں. اگر اس وقت سائنس کی یہ تعلیم دے دی جاتی جو آج انسانیت پہنچی ہے تو لوگ کبھی بھی نہ سمجھ پاتے کہ یہ ہوا کیا ہے. پھر مفتی صاحب ہمارے لیے میں ایک کویسچن پہلے یہ والا کویسچن بعد میں رکھوں گا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے ایکسپلینیشن حدیث میں موجود ہے. آپ نے اس کو بلا وجہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا آپ نے اس حدیث کو بلا جو ایکسپلینیشن موجود ہے اس کو آپ نے کہا صحیح ہے. میں آپ سے ایک منٹ ہولڈ آن عاصم بھائی، جسٹ ا سیکنڈ ہولڈ آن عاصم بھائی، جسٹ ا سیکنڈ. سوری میں نے بلا وجہ کسی حدیث کو ضعیف کہہ دیا، یہ کیا بات ہوئی؟ یا وہ علت یہ آپ نے کہا نا لاسٹ ٹائم پہ میں جلدی چلا گیا تھا، تو آپ نے کہا کہ علت ہے نا اس حدیث میں. علت ہے، علت کیا ہے کہ وہ سندن تو ٹھیک ہے لیکن کیونکہ وہ دو حدیثوں کو مرج کر دیا گیا ابو داؤد میں. میرے بھائی ہیلو دو حدیثوں کو ابو داؤد میں دو الگ الگ موضوعات پر ہونے والی حدیثوں کو مرج کر دیا گیا. وہی حدیث صحیح طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے تو obviously بات ہے میں اس کو علت تو کہوں گا ہی. نہیں صحیح میں تو اس کی دلیل دے رہا ہوں نا، اپنے من سے تو نہیں کہہ رہا ہوں. مفتی صاحب وہ تو بالکل ڈفرینٹ ہے. وہ تو ایک دیکھیں، اگر آپ یہ کہیں کہ حدیث نکالیں، کس حدیث کی بات ہو رہی ہے وہ نکالیں. ایک تو کیا کہتے ہیں 4002 ہے نا، 4002 ہے سنن ابو داؤد کی، اور سنن ابی داؤد بخاری کی ہے 3199. ابو داؤد کیا ہے؟ سوری 4002 مفتی صاحب 4002. اچھا جی ہاں. تو اب اس میں جو ہے ایگزیکٹلی ابو ذر. اچھا ایک بات بتائیں جی، یہی روایت آپ نے بخاری میں اور صحیح مسلم میں دیکھی ہے؟ نہیں بخاری میں جو ہے وہ یہ ہے نا مفتی 3199 جس میں آپ حوالہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں وہ ہم اس کو مانتے ہیں اور اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں جی. اچھا تو ہم ابو داؤد کی کیوں مانے اور اس کو کیوں نہ مانے؟ ہاں کیوں نہیں مانتے، میرا کویسچن ہے نا مفتی صاحب. نہیں وہ ٹھیک ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ حدیث ماننی چاہیے وہ نہیں ماننی چاہیے بخاری کی. نہیں میں کہتا ہوں دونوں اپنی جگہ سامنے. آپ کو پتہ ہے مطابقت بھی ہوتی ہے جب حدیثیں کیا کہتے ہیں راوی ایک واقعہ ایک مطابقت کر سکتے رادر دین ہولڈ آن راوی ایک واقعہ ایک کانسیپٹ کانٹیکسٹ ایک اور واقعہ دو مان لیں. کیوں مانے بھائی؟ اس میں آپ واقعہ دو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اینی سینس کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی صحابی سے ابو ذر سے اسی سیٹ اپ میں دونوں ساتھ چلے جا رہے ہیں، ایک سواری کے اوپر سوار، ابو ذر پیچھے ہیں اور بار بار یہ پوچھ رہے ہیں اینا تغرب هذه الشمس، یہ سورج کہاں جا رہا ہے؟ پہلے پوچھ لیا پھر دوسری مرتبہ پوچھ لیا. اس طرح ہوتا ہے.
نہیں مفتی صاحب میں اس میں کیونکہ تھوڑا سا میں آپ کو اگر میں یہ ہر مرتبہ جواب الگ، حدیثیں ملا کے بھی بیان کر دیا نہیں مفتی صاحب نہیں، دونوں حدیثوں میں ملا کے بھی بیان کیا جائے پھر بھی حدیث اپنے حساب سے اگر غروب ہو رہا ہوتا تو ٹھیک تھی، پھر آپ نے کہنا تھا ٹھیک تھی، کیوں؟ کیونکہ وہ پانی میں بھی غروب ہو رہا ہے اور اس کے بعد وہ عرش پر سجدہ کر رہا ہے۔ اچھا اب رک جائیے، تو نہیں ہے اب یعنی میں آپ کو یہ تو آپ نے میرے اوپر لگا دیا الزام، اب میں آپ کو بتاتا ہوں محدثین کے حوالے سے کہ انہوں نے اس حدیث کو معلل کہا ہے یا نہیں کہا ہے۔ رک جائے اتنے عاصم بھائی آپ ذرا سا بات کر لیں جو آپ کہہ رہے تھے، میں ذرا نکال لوں اس کو۔ جی ٹروتھ لور صاحب، آپ کے نزدیک اگر کوئی سائنس کی کتاب میں سن سیٹ یا سن رائز یوز کرے تو وہ غلط ہے یا نہیں؟ وہ تو سائنس کی کتاب ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سن رائز اور سن سیٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ سائنٹیفکلی ایرر ہے۔ مفتی صاحب میرا ایسا ہی عاصم بھائی، جی عاصم بھائی میرا یہ ہے کہ رائٹ ناؤ تو ہم ٹرمنالوجیز یوز کر رہے ہیں لیکن ہمیں پتہ بھی ہے اور ہم نے ابھی ڈیفائن نہیں کی۔ سورج ڈوبتا ہے یا سورج اگتا ہے یہ ماننا جو ہے وہ سائنٹیفکلی یعنی کہ ایرر ہے، یعنی غلط ہے، رانگ ہے، نہ اگتا ہے نہ ڈوبتا ہے۔ ٹھیک ٹھیک، آپ جو ہے سائنٹسٹ ہیں آپ میرے بھائی؟ نہیں میں نہیں ہوں۔ آپ کی سائنس کی کوالیفیکیشن کتنی ہے؟ میں نے بیچلرز آئی ٹی کیا ہوا ہے۔ اچھا ٹھیک، تو آپ یہ مانتے ہیں کہ ناسا آپ سے زیادہ سائنس جانتی ہے؟ obviously۔ ٹھیک، عاطف بھائی تھوڑا دکھائیے وہ، یہ لیجیے۔ ناسا آپ سے زیادہ سائنس جانتی ہے نا؟ جی مجھے پتا ہے، آپ مجھے دکھائیں گے کہ اوپر دکھائیں، ٹائٹل دکھائیں، کیا ہے بڑے میں بھائی، تھوڑا پڑھیے اس کو۔ جی what does sunrise and sunset look like on Mars؟ اور یہ کس نے لکھا ہے؟ یہ اس کا بازو میں بھی تھوڑا سا یہ دیکھیے، اس کا وہ ٹیم کون سی ٹیم ہے؟ ناسا سائنٹسٹ ہیں۔ یہ آپ سے زیادہ سائنس جانتے ہیں یا کم جانتے ہیں؟ زیادہ جانتے ہیں۔ یہ سائنٹیفکلی رانگ بول رہے ہیں؟ یہ وہی بات ہے کہ ٹرمز یوز نہیں، ابھی ٹرمز انہوں نے ڈیفائن نہیں کیا، آج وہ ڈیفائن کر لیں اس چیز کے لیے، ٹرمز ڈیفائن کر لیں، وہ والی ٹرمز یوز کرنا شروع کر دیں گے۔ ٹرمز ایک منٹ، ٹرمز نا، یہ فوٹو بھی دکھائیں نیچے تھوڑی، کیا ہے تھوڑی اسکرول کریں نیچے کی فوٹو دکھائیں، کیا ہے اس آرٹیکل کی، کیا ہے میرے بھائی؟ آگے دکھ رہا ہے، ادھر ہے جو ہرائزن ہے اس پہ دکھ رہا ہے، کیا ہے وہ؟ شاید میری اسکرین چھوٹی ہے۔ نہیں مجھے کس چیز کی اسکرین شاٹ ہے؟ نہیں میں نے کہا شاید، جی I can't get، مجھے نہیں، آپ بتا دیں پلیز۔ یہ مارس کا اسکرین شاٹ ہے، یہ مارس کی فوٹو ہے جہاں سورج وہ ہرائزن پہ ڈوب رہا ہے، تو یہ سائنٹیفکلی یعنی کہ غلط لکھ رہے ہیں آپ، ہے نا میرے بھائی؟ نہیں میں صرف دیکھ رہا ہوں جی، ٹرمز والی بات ہے نا، سائنٹیفکلی اوکے میں کہہ دوں فور ایگزامپل غلط کہہ رہے ہیں تو یہ آپ نے کہا کہ بھائی سورج ڈوبنا یا سورج اگنا جو ہے وہ یہ بات ماننا، آپ نے کہا یہ بات ماننا کہ سورج طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے یہ سائنٹیفکلی غلط ہے، اور ناسا والے کو تو سائنس آتی نہیں ہے نا، اس لیے تو وہ بیچاروں نے لکھ دیا کہ مارس کے اوپر سورج کا نکلنا یا ڈوبنا کیسا ہوتا ہے۔ نہیں مفتی صاحب، اگر میں بھی آج بھی میں کہوں گا کہ میں صبح اٹھوں گا تو طلوع آفتاب کے وقت اٹھوں گا تو میں کہہ دیتا ہوں، میں کہوں گا ٹھیک ہے، مجھے پتا تو مطلب یہ ماننا کہ آفتاب طلوع ہوتا ہے یہ ماننا سائنٹیفکلی غلط ہے؟ نہیں مجھے پتا ہے کہ کوئی طلوع نہیں ہوتا، میں کہہ رہا ہوں کہ پچھلے زمانے میں جب یہ کہا گیا تھا تب نہیں، پچھلے زمانے میں نہیں میرے بھائی، تو یہ تو ناسا کو بھی پتا ہوگا نا کہ یہ طلوع نہیں ہوتا، جب ناسا کو پتا ہے، اچھا جب ناسا ایک آپ یہ بتائیں کہ ناسا کو یہ پتا ہے یا نہیں، یہ بات جو ہے یہ ناسا کو پتا ہے کہ نہیں، یہ سائنٹیفکلی غلط ہے یہ بات؟ ناسا کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا ہے، اگر میں کہتا ہوں کہ میں غروب آفتاب کے تو ناسا جو ہے وہ پوری ایک آرٹیکل لکھ رہی ہے کہ وہاں سن سیٹ کا یا سن رائز کا جو منظر ہوتا ہے، جو سیناریو ہوتا ہے، وہ سین ہوتا ہے، وہ کیسا ہوتا ہے، تو وہ غلط لکھ رہی ہے کیونکہ وہ بھائی سن سیٹ اور سن رائز تو ہوتا نہیں کچھ، ناسا کو بیچارے کو تو سائنس آتی نہیں ہے۔ نہیں ایسے نہیں کہہ رہے نا عاصم بھائی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آج ایسے دیکھیں پڑھیں، اچھا چلے آپ کو پوری آرٹیکل پڑھانی پڑے گی مجھے، کہ غروب آفتاب کے وقت اچھا چلے اب آپ کو یہ پوری آرٹیکل پڑھاتے ہیں، بیچارے ناسا والے بھی، آپ ناسا والے ایسا کریں آپ ناسا کو بھی میل لکھیں کہ بھائی آپ تھوڑی شرم ورم کریں، آپ ناسا کو ایک میل لکھیں بھائی تھوڑی شرم ورم کریں، آپ کیا کہہ رہے ہیں یار، سورج جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے غروب ہوتا ہے مارس پہ،
سن لیں آصم بھائی میں اگر یہ کوشچن کروں کہ یہ کتاب جو ہے قرآن جو لکھ رہا ہے وہ خدا ہے, اللہ ہے, کائنات کا کریٹر ہے, اور ہمارے لیے یعنی آج سے یعنی 1400 سال بعد یہ ریویل ہو جائے گا ٹروتھ. پہلے تو یہی تھا, پہلے تو کسی کو نہیں پتا کہ سورج زمین گول اور گھومتی ہے اور سورج کے گرد اس نے میرے بھائی کس نے کہہ دیا, کہاں سے یار پڑھ کے آتے ہو, آپ کو کچھ پتا بھی ہے کہ لوگ کب سے جو ہے وہ مانتے آ رہے ہیں کہ زمین گول ہے, آپ کو پتا بھی ہے اس کی ہسٹری, کچھ پتا ہوتا ہے یار, آپ نے کچھ پڑھا ہوا ہے. عرب مانتے تھے جنہوں نے یہ لکھی کیا کتاب, عرب مانتے تھے؟ جب یہ لکھی گئی کتاب جس ٹائم. ایک منٹ ہولڈ آن جسٹ اے سیکنڈ, سن لیجیے آپ. دیکھیں اگر آپ واقعی ملحد اور مرتد ہو چکے ہیں نا تو کھل کر بولیں کہ آپ مرتد ہیں. نہیں مفتی صاحب, میرا کوشچن ہے, اب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ جب یہ قرآن لکھا گیا, لوگوں نے قرآن لکھا, نہیں میں نے کہا کہ اگر میں یہ زیوم کروں, فار ایگزامپل میں فی الحال اس پوزیشن پہ ہوں کہ میں اگر اسے زیوم کروں, کیوں زیوم کر رہے ہیں آپ, یہ بولیں کہ میں مرتد ہوں, اس بولنے میں کیا مسئلہ ہے؟ میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ لائک پریکٹسنگ چھوڑ دی میں نے. اب اس میں یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو میں خود ڈینائل آف گاڈ پہ نہیں جاتا, لیکن میں یہ چیز پہ ہوں مفتی صاحب کہ کیا کہتے ہیں میرے کنفیوژن ہیں. دیکھیں آپ کی سائنٹیفک نالج جو ہے نا وہ تو ہو گئی ایکسپوز, اب میں حدیث کی نالج پہ وہ بھی ایکسپوز کرتا ہوں آپ کی. چلیں ٹھیک ہے. اس میں جو ہے جو حدیث ہے ابو داود والی, اس میں ایک روایت اس کے راوی ہیں الحکم ابن عتیبہ, جس میں آیا کہ سورج عین الحمیہ میں غروب ہوتا ہے, ابو داود والی جو روایت ہے. اور یہ روایت صرف ابو داود میں نہیں ہے بلکہ مسند احمد میں بھی ہے اور بھی 2-4 کتابوں میں ہے. تو اس کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ یہ روایت صحیح کیوں نہیں ہے اور بخاری اور مسلم کی روایت صحیح کیوں ہے. اس میں جو راوی ہے حکم ابن عتیبہ, یہ راوی مدلس ہے, اور یہاں وہ مدلس راوی عن سے روایت کر رہا ہے. عن سمجھ میں آیا یہ ٹرمز؟ جی مجھے پتا ہے مدلس راوی عن سے روایت کرنا مجھے پتا ہے. جی اچھا, مدلس راوی جب عن سے روایت کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو کیا کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو وصول حدیث آپ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں, لیکن ہر دفعہ نہیں کرتے. میں اس چیز اچھا کس دفعہ نہیں کرتے ذرا بتانا, وہ بتائیں کس دفعہ نہیں کرتے, اور وہ جس دفعہ نہیں کرتے وہ یہاں اپلیکیبل ہے کہ نہیں؟ نہیں اس ٹائم پہ مجھے کیا کہتے ہیں اتنا ڈیٹیل نہیں بتا سکتے, جیسے ایک روایت معاملے میں ہی ہے جو حنفی ہیں وہ ریجیکٹ کرتے ہیں. وہ نہیں کس نے کہہ دیا حنفی شافی کا کیا مطلب ہے یہاں پر؟ سیدھی بات ہے کہ مدلس کا عنانہ جب مدلس عن سے روایت کرے وہ قابل قبول نہیں ہے, یہ تو مانتے ہیں نا. نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹس ہیں وہ اپنا اس کا تعلق کوئی ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹس, خامخواہ کی بات کرنے کی کوئی فائدہ نہیں ہے. جس چیز کا علم نہ ہو اس پر زبان کھولنے سے کوئی فائدہ نہیں. سائنس کا علم نہیں ہمیں معلوم ہے, حدیث کا بھی علم نہیں, لیکن جب اس کا اسکول آف تھاٹ نکال نہیں دینا. ہمیں یہ معلوم ہے کہ اگر حدیث ایک مرتبہ مدلس راوی روایت کرے عن سے, ہاں کہیں اور اگر وہ اسی راوی سے تحدیث کی صراحت کر دے, حدثنا کہہ دے, تو اب قابل قبول ہوگی. یہاں وہ عن سے روایت کر رہا ہے, کیوں مانے بھائی؟ لیکن اسلام 360 اس کو صحیح کیوں کہہ رہا ہے؟ او بھائی اسلام 360 بنانے والے ایپس سے پوچھو, ہم سے کیا. میں تو آپ کو اس کی بنیاد پر بتا رہا ہوں محدثین نے جو کہا. چلو یہ اب ٹیکنیکل بیس پر یہ حدیث ضعیف ہے, اب یہ ٹیکنیکل بیس پر. دوسری بات کسی حدیث کا بخاری اور مسلم میں آنا اور اسی حدیث کا دوسرے الفاظ میں ابو داود میں آنا, دونوں میں محدثین کے اجماع کے مطابق راجح کون سا ہے؟ آپ صحیح مسلم اور بخاری والی کہیں کہ ہم اس کو پریورٹی لیں گے. obviously بات ہے راجح یہی ہے. تیسری بات, جی ابو داود نے اس حدیث کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں کیا. اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد ابو داود نے کوئی کامنٹ نہیں کیا. جس حدیث پر ابو داود کامنٹ نہ کریں عام طور سے وہ حدیث اچھا, اور یہ بائی دا وے ابو داود کا جو درجہ ہے اس میں حسن حدیث زیادہ ہیں, تو وہ حدیث حسن ہے. ٹھیک, بخاری اور مسلم میں جو روایت آتی ہے وہ صحیح ہے. صحیح اور حسن میں کون راجح ہے؟ ٹھیک ہے صحیح. جی صحیح. اب اگر صحیح اور حسن میں تضاد ہو جائے تو تطبیق کریں گے یا ترجیح دیں گے؟ سب اس میں تضاد نہ ہوا. ہولڈ آن تضاد ہے نا. ایک روایت میں ابو ذر سے کہا جا رہا ہے رضی اللہ عنہ سے کہ سورج عرش کے نیچے جا کے سجدہ کرتا ہے, اور دوسری روایت میں ابو ذر سے یہ کہا جا رہا ہے کہ سورج گدلے پانی میں غروب ہوتا ہے. ہاں تو گدلے پانی میں غروب ہو کے بھی تو عرش کے نیچے, ویسے بھی کس عرش کے نیچے. یہ سارے جو ذہنی ہچکولے آپ کھا رہے ہیں یہ اس لیے کھا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے میں اپنی بات ثابت کر دوں. نہیں چلیں مفتی صاحب آپ کی وہ سائنٹیفک ایرر ہے. نہیں یہ جو ذہنی ہچکولے ہیں نا میرے بھائی, جی جب بات دیکھو,
جب بات سائنٹیفکلی آپ بالکل ایک دم بینکرپٹ ثابت ہو چکے ہیں اور حدیث کی روشنی میں بھی آپ بینکرپٹ ثابت ہو چکے ہیں. یعنی میں نے دلیل دے دی بخاری سے مسلم سے, نہ میں تو ابو داؤد کی مانوں گا. کیوں بھائی؟ نہیں مفتی صاحب میں کہہ رہا ہوں کہ ٹیکنیکلی ٹھیک ہے, میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ یہ بات مفتی صاحب وہ ہے, میں اس کو کہتا ہوں ٹیکنیکل بنیاد پر آپ نے اس کو کر دیا, مفتی لیکن وہ صاحب کچھ چیز عرش کے نیچے جاتا ہے, یہ بھی تو لینا ہے. اور میری قرآن بات جو سنیں ہے کہ وہ تو سائنس کی کتاب ہے بھی نہیں, تو آپ ایسا کریں کہ قرآن کو ابھی جو ہے اس پہ بعد میں بات کریں. آپ ناسا والے کو میل لکھیں پہلے, وہ تو بھائی وہاں سائنس ٹیم لکھ رہا ہے باضابطے سے, وہ سائنس کے لیے ٹھیک ہے, وہ صاف لکھ رہا ہے کہ ناسا سائنس ایڈیٹوریل ٹیم. اس کو سب سے پہلے آپ پکڑیں اور اس کو میل کریں, اور ہو سکے تو اس کو کوٹ بھی گھسیٹیں, اس کو مفتی کوٹ میں صاحب بھی میں گھسیٹیں میل آپ کہ کر بھائی وہ بھی ایسا کر دیتا کیسے سکتا ہے. ہوں, مفتی صاحب میں ٹھیک ہے میل میرے کر بھی بھائی, دیتا ہوں, اس سے کوئی پوائنٹ نہیں. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ میرا میل دیکھیں کریں میرا جو اس کو فرض کوٹ تھا, میں بھی چلے میرا گھسیٹیں کہ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے سائنس کے نام پہ. مفتی صاحب میرا ایک اور اشکال لے لیں اور پھر اس کے بعد آپ نہیں اور کوئی چیزیں دوسرا سارے اشکال کام نہیں, کریں. پہلے اس نہیں پر نہیں بات اسی ہوگی کا نا, اسی اس پر کا بات ہو چکی ہے. نہیں مفتی صاحب اسی کا آپ ہی نے کہ بات میرا کی یہ ہے کہ کہ وجدہا فی عین حمیئہ میں, بھائی قدرے پانی میں کیسے غروب ہو سکتا ہے, یہ تو سائنٹیفک ایرر ہے. ہم نے ثابت کر دیا کہ یہ سائنٹیفک ایرر نہیں ہے, اور جس حدیث کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ حدیث قابل قبول نہیں ہے. سند کے اعتبار سے صحیح ہوگی لیکن وہ بہرحال راجح نہیں ہے, بخاری اور مسلم کے مقابلے میں وہ راجح نہیں ہے. بات ثابت ہو چکی ہے, آپ کا یہ والا اعتراض ہو گیا ڈی بنک.